بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سبق ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا نام ہے ملی وحدت۔ وحدت کہتے ہیں ایک ہونا، مل کے رہنا، اکٹھے رہنا، اتفاق سے رہنا۔ اور ملی قوم یعنی وہ کہتا ہے میری قوم کی وحدت، میری قوم کے اتحاد، اتفاق، یکجہتی اور یگانگت، یہ کیا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے۔ بہت ضروری کیسے ہے؟ جب قرآن نے کہہ دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، بٹو مت، تقسیم نہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ وہ فلسطین کا مسلمان ہے تو ہمیں کیا ہے، وہ ایران کا ہے تو ہمیں کیا ہے، وہ مصر کا ہے، وہ شام کا ہے تو ہمیں کیا ہے، وہاں کچھ ہو رہا ہے تو ہمیں کیا ہے۔ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ مسلمان اگر تمہارا اقبال آپ چاہتے ہیں، بلندی چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں، دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو ایک ہی راز ہے، ایک ہی حل ہے کہ قرآن کی اس آیت پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ آپ کے بارے میں آ رہے ہیں، آپ اس سے ناراض کریں گے، آپس کے گریبان پکڑیں گے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوں گے، کبھی بھی کامیابی مسلمانوں کا مقدر نہیں بن سکتی۔ کیونکہ جو قرآن کا فیصلہ وہی حتمی ہے اور وہی قطعی ہے، اور اسی پہ عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہیں۔ اسے ناراض کریں گے، پسو پیش کریں گے، دور ہو جائیں گے، وہ مقصد بھلا دیں گے، تو کبھی بھی کسی صورت بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، مسلمانوں کو جب بھی کمال ملا ہے، جب بھی عروج ملا ہے، بلندی پہ گئے ہیں، تو پیچھے کیا ہے؟ راز ہے، کیا ہے؟ ایک رہے، ایک کی عمارت، لڑائی جھگڑے آپس کے ختم کیے، آپس کی فرقہ بازی ختم کی ہے، سنی، بریلوی، دیوبندی، وہابی، شیعہ، یہ سارے ایک سائڈ میں رکھے، پھر جا کے کامیاب ہوئے۔ تو یہ تاریخ پاکستان پڑھ لیں، ہمارے سامنے بہت بڑی مثال ہے کہ قائد اعظم مسلک کے لحاظ سے شروع میں اہل شیعہ تھے، شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے قائد اعظم، وہ بعد کی بات ہے کہ وہ سارے وہ سنی ہوئے، سب کچھ ہو گیا۔ لیکن اس وقت مسلمانوں نے کمال گزارا کیا کہ سنی بھی اس کے پیچھے، وہابی بھی، دیوبندی بھی، سارے اس کے پیچھے کہ یہ لیڈر ہے، یہ ہمیں منزل کی طرف لے کے جا رہا ہے، ہم نے منزل حاصل کرنی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے پاکستان حاصل کرنا ہے۔ اس وقت اگر مسلمان آپس میں دست و گریبان ہو جاتے ہیں، ہم اس کے پیچھے نہیں چلتے تھے، یہ کون ہے، یہ گناہ ہے، تو کبھی بھی کامیابی نہ ملتی۔ کامیابی ملنے کا مقصد پیچھے جو راز ہے وہ ایک ہونا ہے، اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو اس سبق میں بھی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کا احساس پیدا کریں۔ وہ فلسطین کو ظلم و ستم ہو تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں، وہ عراق میں ہو، وہ چین میں ہو، وہ کشمیر میں ہو، وہ افغانستان میں ہو، دنیا کے جس بھی کونے میں ہو، وہ ہمارے ملک کے اندر کیوں نہ ہو، تو ہمیشہ حق کے لیے آواز اٹھانا، مل جل کے مظاہرہ کرنا، یہ کامیابی کا راز ہے۔ اور ہماری قوم کا آج قتیل اور سب دنیا میں منافق نہیں کوئی جو ظلم کو سہتا ہے، بغاوت نہیں کرتا، اور ظلم سہ کہ ہم چپ ہو جائیں، پھر وہ زندگی نہیں ہے، وہ زندگی ہے، وہ انسان ہونا نہیں، وہ حیوان ہونا ہے، وہ غلامی ہے، وہ آزادی نہیں ہے۔ ایک ملک وہاں سے آزاد ہو گیا، ہم ادھر غلام مان کے رہے تو یہ زندگی نہیں ہے۔ تو اسی لیے دنیا کے جس بھی کونے میں مسلمان آزادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہمیں ان کے لیے سہارا بننا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کی آواز میں ان کی ہاں میں ہاں بنانی چاہیے، تاکہ ان کے حوصلے بلند ہوں، وہ آگے بڑھیں، ان کے اندر ایک جرأت پیدا ہو، اور جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کو ملے۔ آپ یہ دیکھ لیں، دنیا کا سب سے بڑا چودھری امریکہ ہے اس وقت، وہ ریموٹ کنٹرول اس نے ہمیں رکھا ہوا ہے، بٹن گھر بیٹھ کے دبا دیتا ہے، ہمیں چلا رہے ہیں، جبکہ ہم آزاد ہیں۔ تو جب ہم ایسے ریموٹ کنٹرول چلیں گے، گھر بیٹھ کے وہ بٹن دبائے گا، ہم اس کے آگے پیچھے چلتے جائیں گے، پھر ہم تو غلام ہیں۔ تو غلامی کے لیے ملی بات کہتی ہے کہ نہیں، ہم نے ایک ہو کے رہنا ہے اور حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ دشمن جتنا بھی عیار، مکار اور جناب کیوں نہ ہو، جب سامنے مسلمان سپلائی دیوار بنیں گے
ایک ہو کے چلیں گے، اتحاد کا مظاہرہ کریں گے، تو وہ سامنے پہاڑ بھی ہو تو وہ بھی ڈر کے مارے پاش پاش ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ایک وہ مسلم حرم کی پاس آنے کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تابا کے کاشگر، اس بات نے ایسے نہیں کہا۔ اور پھر ایک بار ہی کہتا ہے کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا اس کے بدن سے روح محمد نکال دو، کہ مسلمان بھوکا پیاسا رہ سکتا، مرتا نہیں ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہ ہو، یہ مرتا نہیں ہے، اس کو مارنا ہے تو ان کے اندر سے ان کے نبی کی محبت نکال دو، یہ زندہ لاشی۔ اسی لیے محبت جب ہوگی، احساس جب ہوگا، اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ تمام مسلمان جسم کی مانت ہیں، ایک دیوار کی مانت ہے، تو جب جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ کیا ہمارے اندر وہ بے قراری ہے؟ کیا ہمارے اندر وہ احساس ہے؟ کیا ہم ایک ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں، ہمیں پیچھے گھر کا بیٹی لنکا رہا ہے، گھر کے اندر ہے، وہ باہر سے بیٹھے ہمیں چلا رہے ہیں، لڑا رہے ہیں آپس میں۔ ہم ترقی کرتے ہیں، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، ہمارے پیر ٹھیک لیتے ہیں، وجہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کمزوری کیا ہے، اتحاد کی ہے، اتفاق کی ہے، نااتفاقی کے شکار ہو چکے ہیں۔ جو ایک آگے بڑھنا چاہتا ہے ہم اس کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں، جو ترقی کی طرف لے کے جاتا ہے ہم کہتے ہیں ہم ترقی کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ تو لہذا ملی وحدت یہ سبق جو ہے، یہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ جب تک ہم ایک رہیں گے ترقی ہوگی، آگے بڑھیں گے، منزل ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اگر ہم دوری اختیار کریں گے، مجبوری اختیار کریں گے، پھر حالات کبھی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو لہذا اب یہ اس کے اندر فلسطین اور اسرائیل کا دو واقعے کہ اسرائیل چھوٹا سا ملک، اتنی آبادی جتنی ہمارے لاہور کی ہے، اتنی آبادی ٹوٹل اسرائیل ملک کی، اور دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے، ہر ہتھیار اس کے پاس ہے۔ وہ گھر بیٹھ کے جیسے چاہے، امریکہ بھی اس کے پیچھے ہے، انڈیا بھی اس کے پیچھے ہے، برطانیہ بھی، فرانس بھی، دنیا کا ہر سپر پاور طاقت اس کے پیچھے ہے۔ وجہ کہ وہ مسلمانوں کا دشمن ہے۔ تو فلسطین کے اندر مسجد اقصی ہے جو سب سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ ہے، جس کی طرف میرے آقا نے 16 ماہ تقریباً 16 ماہ تک چہرہ کر کے نماز پڑھی اور پڑھائی ہے۔ اور یہ مسجد وہ مسجد اقصی ہے جس کو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے تعمیر کرائی تھی، مسجد جنوں سے، اور مسلمانوں کی قبلہ اول ہے۔ اب یہودی کیا کرتے ہیں، چوتھے دن آ کے حملہ کر دیتے ہیں، شہید کر دیا، لوگوں کو شہید کر دیا، مسجد کے اندر آگ جلا دی، گھوڑے باندھ دیے۔ یعنی یہ سارا کچھ ہماری نااتفاقی کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہمارے ایک دوسرے سے دور ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ان کو پتہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ یہ دیتے نہیں ہیں، ایک کو مارو دوسرا قریب نہیں آتا، تیسرے کو مارو چوتھا قریب نہیں آتا۔ تو یہی وجہ کا ہمارے زوال کا ہم اس لیے شکار ہو رہے ہیں، اور دشمن ہم پہ غالب آ رہے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ ایسا وقت آئے، ہمیں اس سے پہلے ایک ہونے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کا احساس ہو، ہمدردی ہو، رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر، مذہب و ملت سے بالا تر ہو کر جب ہم ایک ہو کے چلیں گے اور ایک مقصد لے کے چلیں گے، دنیا کی کوئی بھی طاقت کسی بھی صورت ہمیں گرا نہیں سکتی، زوال پذیر نہیں کر سکتی، ہم پہ غلبہ نہیں پا سکتی۔ شرط یہ ہے کہ ایک وہ مسلم حرم کے پاس کھانے کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاکے کاش پر۔ تو اس میں کالج کا لڑکا جو ہے وہ لیٹ ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ اور راستے میں آپ گھر میں آگے پھر بتاتا ہے جی ایسے احتجاج ہو رہا تھا، پھر وہ اپنے ابا جان سے پوچھتا ابا جان ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ تو اس کا والد بتاتا ہے کہ یہ اسرائیلی فوج تھی، اس نے مسجد اقصی پہ حملہ کیا، آگ لگائی، اس کے خلاف مسلمان احتجاج کر رہے تھے۔ اور ہماری کم بختی یہ ہے کہ ہم معتبر عالم اسلامی ہمارا ایک ادارہ مسلمانوں کو بنا ہوا ہے، وہ نام کا ایک ادارہ ہے، وہ کچھ کر نہیں رہا۔ وہ کہتا ہے بیٹا افسوس ہے جو بڑے بڑے ہمارے لیڈر تھے جنہوں نے بڑے بڑے رول ادا کیے، ان کا ایک مقصد تھا، وہ اکٹھے ہوئے، جن میں وہ نام بھی کچھ بتاتا ہے، عبد الکریم ہے، علامہ اقبال صاحب ہے، مولانا محمد جوہر ہے، عبد الرسول افغانی ہے، اور مصر کا ایک ہے سیوسی صاحب ہے، یمن کے ہیں، مراکش کے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ جو معمر غدافی تھا، اللہ فیصل تھا، جنہوں نے مسلمانوں کے لیے اپنے اندر درد محسوس کیا، مسلمانوں کو اکٹھا کیا
کہ اگر ہم بکھرتے رہیں گے، علیحدہ رہیں گے، ناکفانی کا شکار ہوتے رہیں گے، دشمن آپ پہ غلبہ پائیں گے. تو بیٹا اس لیے ضرورت ہے صبر کی ہے. وہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے کہ ضرورت یہ صبر کی ہے کہ ہم مل جل کے رہیں. جہاں بھی مسلمانوں پہ، وہ کشمیر میں ہو، فلسطین میں ہو، عراق میں ہو، شام میں ہو، برما میں ہو، جہاں بھی ہو، دنیا کے جس کونے میں بھی مسلمانوں کے خلاف کچھ ہو رہا ہے، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، تو ان کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. اور خدا کرے کہ ایسی سوچ، ایسا درد، ایسا احساس ہر مسلمان حکمران کے اندر اور سارے مسلمان عوام کے اندر پیدا ہو جائے. تو انشاءاللہ کبھی بھی مسلمانوں کو کوئی زیر نہیں کر سکتا اور کوئی بھی مسلمانوں پہ غلبہ نہیں پا سکتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب مسلمان 10 ہوتے ہیں تو وہ 100 پہ غالب ہے، 100 ہے تو وہ 1000 پہ غالب ہے، 1000 ہے تو وہ 2000 پہ غالب ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اور آج ہمارے اندر کمی یہی ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا، دنیا کے پیچھے پڑ گئے اپنے لالچ میں، تجارت میں. انڈیا کے ساتھ ہماری تجارت ہے، امریکہ کے ساتھ ہماری تجارت ہے، اسرائیل سے ہماری تجارت ہے. تو تجارت کے پیچھے ہم اپنا دین قربان کر رہے ہیں، اخلاقیات قربان کر رہے ہیں، اور اپنی آزادی قربان کر رہے ہیں، اور اپنے مسلمان لوگوں کو قربان کر رہے ہیں. اس لیے وہ دشمن ہم پہ غلبہ پا رہے ہیں. ہم 56-58 ملک ہونے کے باوجود دنیا کے ہر کونے میں مار کھا رہے ہیں. تو پیچھے صرف کمی یہ ہے، نااتفاقی ہے، اپنی مفاد پرستی ہے، اپنی من مرضیاں ہیں، تجارت ہے. تو خدا کرے کہ یہ اتحاد پیدا ہو، اتفاق پیدا ہو، احساس ہو، ہمدردی ہو، اور مل جل کے رہیں. یہی کامیابی کا راز ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ دے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایسا نظام لائے کہ اتحاد ہو، اتفاق ہو، پیار ہو، ملک ترقی کرے، آگے بڑھے. اور یہی ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے.